سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب کے پاس موت، اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، سب بیٹوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے آبا کے معبود کی، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان سب کا جو معبود الہ واحدہ، ایک معبود ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے لیے اطاعت کرنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے جو تاکہ گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ ان آیت مبارکہ میں یہود کی ایک ہٹ دھرمی کا جواب مزید دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب یہود کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو یہود اسلام سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک بہانہ بناتے تھے کہ جناب ہمارے جو بڑے ہیں حضرت یعقوب، انہوں نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ تم یہودی رہنا، تم نے یہود کو چھوڑ کے کسی اور دین کو اختیار نہیں کرنا، تو چونکہ ہمارے تو دادا پردادا وہی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی بات ماننی ہے، حضرت یعقوب کی بات مانیں گے، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ وہ یہ بات بڑی شد و مد کے ساتھ کرتے تھے اسلام سے پیچھا چھڑانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل کی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یعقوب ہمیں کہہ کر گئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، کہ تم یہودی رہنا، ان سے پوچھیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت آئی تھی کیا تم وہاں حاضر تھے؟ تم جو آج باتیں کر رہے ہو کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی بات مان کر یہودی بنے رہیں گے، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی؟ کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ تمہیں کہہ کے گئے ہیں کہ یہودی رہنا؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کی وفات کے وقت ان کے قریب تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی بیٹوں پہ محنت کی، محنت کرنے کے بعد وفات کے وقت بیٹوں کو حکم نہیں دیا کہ تم فلاں کی عبادت کرنا، بلکہ ان کی اپنی تربیت کے اوپر انہیں ناز تھا، میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، ان کو اچھا سمجھایا ہے۔ بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تمہارا کیا بنے گا، تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری تعلیم رائے گاں چلی جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد جو معبود میں نے تمہیں سکھلایا ہے، جس کے سامنے تمہیں جھکایا ہے، جس کی عبادت کرنے کا تمہیں حکم دیا، اس کو چھوڑ تو نہیں نہ دو گے؟ بیٹوں نے بیک زبان ہو کر کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ہمارے ابا جان پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے آبا کے معبود کی عبادت کریں گے۔ الہ آبائک صرف اتنا بھی کہنا کافی تھا، لیکن معبود کی آبا کی وضاحت پھر اللہ نے فرمائی، الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق،
ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے جد امجد ہیں، اسحاق ان کے بیٹے وہ بھی ہمارے آباء و اجداد میں آتے ہیں، حضرت اسحاق وہ بھی ہمارے آباء و اجداد میں آتے ہیں۔ ان سب کا خدا کوئی الگ نہیں تھا، الہ واحدہ، سب کا معبود ایک ہی تھا۔ ان نحن لہ مسلمون، ہم انہی کی عبادت کریں گے، انہی کی اطاعت کریں گے۔ یہاں سوال ہوتا ہے شخصیت پرستی کیا دین کے اندر درست ہے؟ آباء و اجداد کی بات پیچھے لگ جانا، یہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے ہم بس انہی کی بات مانیں گے۔ کافر بھی تو یہی کہتے تھے، جب انہیں کہا جاتا تھا نا کہ بت پرستی چھوڑ دو، وہ کہتے تھے نا ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے ہیں تو ہم تو وہی کریں گے۔ اب کافر بھی آباء و اجداد کی بات کریں اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آباء و اجداد کی بات کریں، تو پھر یہ فرق تو کوئی نہ ہوا نا، یہ تو شخصیت پرستی ہی چل رہی ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں جی؟ آباء و اجداد کی بات ماننا، کافروں کو جب کہا جاتا تھا نا کہ بت پرستیوں کو چھوڑو اسلام قبول کرو، وہ کہتے تھے نہیں ہمارے باپ دادا کا دین ہے، یہ ہمارے باپ دادا کا دین، ہم تو اسی پہ چلیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی تو یہ کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اپنے باپ داداؤں کے دین پہ چلیں گے، تو بظاہر فرق تو کوئی نہیں آیا۔ تو پھر آباء و اجداد کی بات ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں آباء و اجداد کی بات ہو یا سفارش کی بات ہو، پیچھے ایک جگہ پہ سفارش کی بات آئی تھی، دونوں چیزوں میں دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے۔ اگر آباء و اجداد حق پر ہوں تو ان کی بات ماننے سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر بندے کی دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ایک تو حق اکٹھا ہوا اور دوسرا آباء و اجداد کی بات بھی مانی گئی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اگر آباء و اجداد حق پر نہیں ہیں اور صرف یہ ضد ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کر رہے تھے، حق وہ نہیں ہے، جیسے کافر لوگ بت پرستی کی طرف جاتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ حق نہیں ہے، یہود و نصارہ کو پتہ چل گیا تھا حق اب وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہمارے آباء و اجداد جس پہ ہیں وہ حق نہیں ہے۔ تورات سے زبور سے ان کو آپ علیہ السلام کی علامات سے پتہ چلتا تھا، اس کے باوجود وہ حق چھوڑ کے آباء و اجداد کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ شخصیت پرستی یہ ہے، وہ حق پہ تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، آباء و اجداد بھی اتفاق سے اسی حق پہ تھے، جو حق پہ وہ سمجھ رہے تھے آباء و اجداد بھی اسی حق پہ تھے، تو اس راستے پہ چلنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر آباء و اجداد حق پہ نہ ہو پھر جناب صرف ان کی ذات کی دیکھ کر بندہ حق کو چھوڑ دے، وہ والی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے تلک امۃ قد خلت لہا، یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا جواب، حضرت یعقوب کا زمانہ یہ ایک امت ہے جو آپ سے پہلے گزر چکی ہے، لہا ما کسبت